محترم سامعین، سورہ فاتحہ کی تفسیر کا سلسلہ چل رہا تھا۔ گزشتہ مرتبہ سورہ فاتحہ کے حوالے سے کچھ ضروری باتیں اور نماز کے اندر مقتدی کو سورہ فاتحہ پڑھنا جائز نہیں ہے، اس حوالے سے گزشتہ درس کے اندر بیان ہوا تھا۔ اب آگے یہاں سے بالترتیب ترجمہ اور تفسیر کی شکل میں تفسیر سنتے ہیں۔ سب سے پہلی آیت کریمہ الحمدللہ رب العالمین، سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا۔ پہلی آیت کریمہ میں سورہ فاتحہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حمد کا ذکر فرمایا، اور یہ حمد کیا ہے؟ یعنی ہر طرح کی حمد اور تعریف جو بھی ہو سکتی ہے، جیسا کہ بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے اس طرح کیا ہے، تو جس طرح کی حمد کی جتنی قسمیں، جتنی صنفیں اور جس طرح کی جس طور پر بھی حمد اور تعریف ہو سکتی ہے، وہ ساری تعریف، وہ سب خوبیاں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ ساری خوبیاں، ہر طرح کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور تعریف کا مستحق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کمال کی تمام صفات کا جامع ہے۔ یعنی جو کچھ بھی کمال اور خوبی اور جو بہتری، جو عمدگی، جو کچھ بھی ہو سکتی ہے، وہ تمام چیزیں مکمل اور اکمل طریقے سے جس کے اندر پائی جاتی ہیں، تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اگر کسی کی ہم تعریف بے انتہا اگر کر سکتے ہیں، دنیا کی اگر کوئی چیز ہے، کوئی عمارت یا کوئی خوبصورت چیز آپ نے دیکھی، تو آپ اس کی تعریف کریں گے، لیکن ایک اس کی حد ہے، ایک حد تک آپ اس کی تعریف کریں گے۔ لیکن اگر اللہ کی اگر آپ تعریف بیان کرنا چاہیں تو بے انتہا، لامحدود، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ جتنی بھی آپ اللہ کی تعریف بیان کریں وہ کم ہے، چونکہ سارے جہانوں کا مالک، ساری کائنات کو بنانے والا، دنیا کے اندر 18,000 عالمین کا پیدا کرنے والا، اور کروڑوں اربوں قسم کی مخلوقوں کو پیدا کرنے والا، عرش بری کا مالک، دنیا کا، زمینوں آسمانوں کا مالک، آخر دنیا کے اندر کون کون سی چیز کا نام لے کر ذکر کیا جائے اور اس کا ذکر کرنے کے بعد اللہ کی تعریف بیان کی جائے، زندگیاں ختم ہو جائیں گی، مگر اللہ کی کما حق وہ تعریف نہ کوئی بیان کر سکا ہے اور نہ کوئی بیان کر سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کا انداز ہے۔ جتنی بھی اللہ کی تعریف بیان کرو، اس کی تعریف کا کبھی حق ادا ہو نہیں سکتا۔ احادیث کریمہ میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بہت سارے فضائل بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے 3 فضیلتیں یہاں پر ذکر ہیں۔ سب سے پہلے حضرت سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ وہ کچھ کھائے تو اللہ کی حمد بیان کرے، اور کچھ پیے تو اللہ کی حمد بیان کرے۔ یعنی اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ جب بھی ہم کچھ کھائیں تو اللہ کی حمد کریں، جب کچھ پئیں، پانی کا ایک گھونٹ ہمارے حلق کے نیچے اترے، تب بھی ہم اللہ کی حمد بیان کریں۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ بہت پسند فرماتا ہے۔ اور حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ، اور سب سے افضل دعا الحمدللہ۔ اگر کوئی ذکر کرنا چاہتا ہے تو بہت سارے ذکر و اذکار ہیں، لیکن افضل ترین ذکر، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ۔ اس کا ذکر جتنا کریں یہ افضل ہے۔ اور سب سے افضل دعائیں تو بہت ساری ہیں، معصور دعائیں ہیں، اور اسی طرح احادیث میں قرآن کریم کے اندر بہت ساری دعائیں ہیں، مگر اللہ کے نزدیک سب سے افضل اور پسندیدہ دعا وہ لفظ الحمدللہ۔ جب بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو یہ ایسی دعا ہے جو تمام دعاؤں پر افضل ترین دعا کا درجہ رکھتی ہے۔
یہ الحمدللہ کی اللہ کی حمد کا یہ درجہ ہے کہ اللہ نے اپنی حمد کو تمام دعاؤں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور تیسری روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر کوئی نعمت نازل کرتا ہے، کوئی نعمت اللہ اپنے بندے کو عطا کرتا ہے اور وہ بندہ اس نعمت کے ملنے پر اللہ کی حمد اور شکر ادا کرنے کے لیے الحمدللہ کہتا ہے، تو یہ حمد الحمدللہ کہنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس نعمت سے بھی زیادہ افضل ہے۔ جو نعمت اللہ نے اسے عطا فرمائی، اس نعمت سے زیادہ افضل بندے کا الحمدللہ کہنا اللہ کے نزدیک ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ اگر بندہ اللہ کی حمد بیان کرتا رہے، اس کا شکر ادا کرتا رہے، نعمت مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کرے، اگر نہ ملے تو صبر کرے۔ شکر بھی اللہ کو پسند ہے، صبر بھی اللہ کو پسند ہے۔ شکر کے بارے میں اللہ نے فرمایا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میرے بندو اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، اور تمہیں زیادہ عطا کروں گا، اور اگر تم شکر نہ کرو گے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم میری ناشکری کرو گے، نعمت ملنے پر ناشکری کرو گے تو اللہ نے فرمایا میرا عذاب بڑا سخت ہے، بڑا میرا عذاب سخت ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ سے کلام کرنے جا رہے تھے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں، اللہ سے وہ باتیں کرتے تھے، اللہ سے کلام کرتے تھے۔ جب وہ جا رہے تھے تو راستے میں ایک بندہ، ان کا ایک امتی ملا اور کہنے لگا کہ اے اللہ کے کلیم، آپ اللہ سے بات کرنے جا رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں میرا ایک معروضہ پیش کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنی نعمتیں اور اپنے احسانات کرنا بند کر دے۔ اللہ نے مجھے بہت دیا ہے، بہت اللہ نے مجھے نوازا ہے، اور اب نعمتیں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ مجھ سے سنبھالی نہیں جاتی، میں سنبھال نہیں سکتا، اتنی نعمتیں ہو گئیں۔ آپ اللہ کے پاس جا کر کہہ دیجئے، اللہ سے کلام کرتے وقت یہ کہہ دیجئے کہ اللہ اب مجھے نعمتیں دینا بند کر دے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اللہ سے کہہ دوں گا۔ جانے لگے تو راستے میں ایک اور آدمی سے ملاقات ہوئی۔ اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، اے کلیم اللہ، آپ اللہ سے بات کرنے جا رہے ہیں، آپ اللہ سے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کچھ نعمتیں، کچھ احسانات مجھے بھی عطا کر دے، کیونکہ میری حالت بہت خستہ ہے۔ اس انسان کے جسم پر کپڑے بھی نہیں تھے، بالکل بغیر لباس کا، فقیر، بالکل مسکین، کمزور، لاچار، بالکل کمزور انسان تھا، اور اس کے جسم پر مٹی، جو خاک ہوتی ہے، مٹی کا لبادہ اس کے جسم پر تھا، کپڑے بھی نہیں تھے، مٹی کی وجہ سے اس کا جسم چھپا ہوا تھا، اس کے جسم پر کپڑا تک نہیں تھا، تن کا لباس بھی میسر نہیں تھا، مٹی کی وجہ سے وہ جسم کو چھپا کر بیٹھا ہوا تھا، لیٹا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ اللہ سے کہہ دیجئے کہ کچھ نعمتیں مجھے بھی عطا کریں، کچھ نعمتیں، کچھ احسانات اللہ مجھے بھی عطا کر دے، آپ کہہ دیجئے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اللہ سے کہہ دوں گا۔ آپ گئے، کوہ طور پر چلے گئے، اللہ سے بات چیت ہونے لگی تو دوران گفتگو حضرت موسیٰ نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ، تیرا فلاں بندہ یہ کہتا ہے کہ اس پر اپنی نعمتیں اتارنا بند کر دے، تیری نعمتیں اس سے سنبھالی نہیں جاتی، نعمتیں اتارنا بند کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ، جس نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ نعمتیں اتارنا بند کر دے، تو جا کر اس سے یہ کہہ دے کہ وہ میرا شکر ادا کرنا بند کر دے۔ جب وہ شکر ادا کرنا بند کرے گا تو فوراً میں اپنی نعمتیں اتارنا بھی بند کر دوں گا۔ وہ شکر ادا کرتا ہے، میں اسے اور دیتا ہوں، وہ اور شکر کرتا ہے، میں اور نوازتا ہوں۔ تو جا کر کہہ دے کہ شکر ادا کرنا بند کر دے، وہ اگر شکر کرنا چھوڑ دے گا تو میں نعمت دینا بھی چھوڑ دوں گا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے مولا، میں تیرا پیغام پہنچا دوں گا، لیکن مولا ایک دوسرا بندہ بھی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ تو کچھ نعمتیں، کچھ نوازشیں، کچھ انعامات اس پر بھی عطا کر دے۔ وہ بہت لاچار، مجبور اور مفلس ہے، تن کا کپڑا بھی اسے میسر نہیں ہے،
وہ کہتا ہے کہ تو اسے کچھ نعمت عطا کر دے، کچھ مال و دولت اسے عطا کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ اس بندے سے بھی جا کر یہ کہہ دے کہ اگر وہ شکر ادا کرنا شروع کر دے، وہ اگر شکر ادا کرنا شروع کر دے، ناشکری کرنا بند کر دے، تو میں اسے اپنی نعمتیں عطا کرنا شروع کر دوں گا، میں اسے نعمتیں عطا کرنا یہ شروع کر دوں گا، یہ پیغام اس تک پہنچا دے۔ حضرت موسیٰ کوہ طور سے آنے کے بعد وہ بندہ جو بڑا مالدار تھا، بڑا غنی سخی آدمی تھا، بہت کچھ اللہ نے دیا تھا، حضرت موسیٰ اس کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میں نے تیرا پیغام اللہ تک پہنچایا، اور اللہ نے یہ جواب عنایت فرمایا ہے کہ تو اللہ کا شکر ادا کرنا بند کر دے گا تو اللہ نعمت عطا کرنا بھی بند کر دے گا، تو شکر کرنا چھوڑ دے اللہ تجھے دینا چھوڑ دے گا۔ تو اس نے کہا کہ اے موسیٰ میں اللہ کا شکر ادا کرنا کیسے چھوڑ سکتا ہوں، میں اس پروردگار کا شکر ادا کرنا بند نہیں کر سکتا، یہ مجھ سے نہیں ہو سکے گا۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا تو شکر ادا کرنا بند نہیں کر سکتا تو اللہ تعالیٰ تجھے نوازنا بھی بند نہیں کر سکتا، یہ اللہ کا طریقہ ہے، تو شکر جتنا ادا کرے گا اللہ تجھے اتنا ہی نوازتا جائے گا، تیرا پروردگار تجھ پر نعمت نازل کرنا کبھی بند نہیں کرے گا۔ حضرت موسیٰ آگے بڑھ گئے، اس بندے سے ملاقات ہوئی جس کے پاس بدن کا لباس تک نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ نے اس سے بھی کہا کہ میں نے تیرا پیغام اللہ تک پہنچا دیا ہے، اللہ تک تیرا پیغام میں نے پہنچا دیا، تیرا رب کہتا ہے کہ تو شکر ادا کرنا شروع کر دے تو اللہ تجھے نوازنا شروع کر دے گا، اللہ تجھے عطا کرنا شروع کرے گا۔ تو اس نے کہا کہ اے موسیٰ کس بات کا شکریہ ادا کروں، میں اللہ کا شکر کس بات پر کروں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تن کا لباس تک مجھے میسر نہیں، میں کس بات پر اللہ کا شکر ادا کروں۔ اتنا کہنا تھا کہ ایک تیز ہوا کی آندھی آئی اور اس کے جسم پر جو مٹی پڑی ہوئی تھی جس کی وجہ سے بدن چھپا ہوا تھا، وہ تیز ہوا آ کر اس مٹی کو بھی اڑا کر لے کے چلی گئی، وہ مٹی بھی نکل کے چلی گئی۔ اب تک اس کے جسم پر کم سے کم مٹی کا لباس تو تھا، مٹی کا آسرا تو تھا، جسم چھپا ہوا تھا۔ اب اس نے اللہ کی ناشکری کر دی تو اللہ نے اس مٹی کا لباس بھی اس سے واپس لے لیا۔ یہ ناشکری کرنے کا نتیجہ ہے جب بندے کے پاس کچھ تھوڑا بہت بھی ہو اور اس تھوڑے بہت پر بھی اگر وہ شکر نہ ادا کرے، ناشکری کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے اللہ اس سے وہ بھی واپس لے لیتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے جتنا دیا ہے، جو کچھ بھی دیا ہے، اسی کو بہت کچھ سمجھو، اسی پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ کا شکر ادا کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ اور دیتا جائے گا، اور دیتا جائے گا، اور دیتا جائے گا۔ اور شکر ادا کرنے کا طریقہ صرف یہ نہیں کہ ہم پیٹ بھر کے کھائیں اور اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے یہ کہہ دیں۔ شکر ایسے ادا نہیں ہوتا۔ شکر ادا کرنے کے 3 طریقے ہیں، ایک زبان سے، ایک دل سے اور ایک عمل سے۔ 3 طریقوں سے شکر ادا کرو گے تو شکر ادا کرنے کا حق ادا ہوگا۔ زبان سے اس طرح کہ جب اللہ نعمت دے تو زبان سے کہو کہ اللہ تو نے مجھے اتنے انعامات دیے، اتنی نعمتیں دیں، تیرا بڑا شکر ہے، تیرا بڑا کرم ہے۔ اور دل سے اس طرح کہ دل میں بھی اس بات کو بٹھا لو، دل سے بھی اس بات کو تسلیم کرو کہ اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، اللہ نے مجھے یہ نعمت دی، اس کا شکریہ، اللہ کا شکر ہے۔ دل میں بھی اس بات کو پیدا کرو۔ اور عمل سے اس طرح کہ اللہ نے جو نعمت تم کو دی ہے، جو خوشحالی اللہ نے تم کو دی ہے، اس نعمت میں، اس خوشحالی میں ضرورت مندوں اور غریبوں کا بھی خیال کرو، کچھ اللہ کی راہ میں بانٹ دیا کرو۔ یہ شکر ادا کرنے کا عملی طریقہ ہے۔ زبانی، قلبی، عملی، تینوں طریقوں سے جب بندہ شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نعمتوں میں اور اضافہ فرما دیا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے نوازتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے جو ہے انعامات و اکرامات سے مالا مال کرتا ہے۔ تو یہ سورہ فاتحہ کے اندر حمد اور شکر کے بارے میں کچھ چیزیں آپ